بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ دبئی جانے والے سیاحوں کے ویزوں میں بغیر کسی فیس کے 31 مارچ تک توسیع کر دی گئی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ مختلف رپورٹوں کے مطابق دبئی جانے والے سیاحوں کے ویزوں میں بغیر کسی فیس کے مارچ کے آخر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ مقامی اخبار خلیج ٹائم نے اتوار کو بتایا کہ سیاحوں کا کہنا ہے کہ آن لائن چیک کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے ویزوں میں خود بخود توسیع کر دی گئی ہے۔ ٹریول ایجنٹس نے بھی روزنامے کو تصدیق کی ہے کہ انہوں نے جن افراد کے لیے ویزوں کے لیے درخواست دی تھی ان کی 31 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اور امور خارجہ کے ایک ذریعے نے مقامی اخبار کو بتایا کہ جن افراد کے وزٹ یا سیاحتی ویزے 1 ماہ اور 3 ماہ قبل ختم ہوئے ہیں ان کی مدت بڑھائی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے گزشتہ برس 27 دسمبر کو تمام سیاحوں کے ویزوں میں بلا معاوضہ 1 ماہ کی توسیع کا اعلان کیا تھا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے کہ جب کئی ممالک نے کرونا کی نئی قسم کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور سفری پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے سفارت خانوں نے بھی اعلامیہ جاری کیا ہے۔ یو اے ای کی حکومت نے 28 دسمبر سے قبل جاری ہونے والے وزٹ ویزے کی مدت میں 31 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ تاہم ٹریول ایجنٹس نے سیاحوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے ویزوں کو چیک کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس توسیع کا اطلاق سب پر نہ ہو۔ شاید کچھ سیاحوں کو زیادہ قیام کی وجہ سے جرمانے کا بھی سامنا ہو۔ یو اے ای حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کرونا وائرس کے باعث یو اے ای میں پھنسے افراد کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ دبئی آر ٹی اے نے دبئی سے مختلف شہروں کے لیے متعدد بس روٹس معطل کر دیے۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی کے محکمہ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ مختلف شہروں کے درمیان بس روٹس تا حکم ثانی معطل رہیں گے، جن میں 11 لائنیں عارضی طور پر بند کی گئی ہیں۔ تاہم آر ٹی اے کی ویب سائٹ کے مطابق دبئی سے دیگر شہروں کے لیے بسوں کی 7 لائنیں مکمل طور پر فعال ہیں اور رات 4 بجے سے رات 1 بجے تک کے اوقات کار پر مکمل عمل کر رہی ہیں۔ مزید برآں آر ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ 10 مارچ سے متعدد بس روٹس کینسل اور ان میں تبدیلی کر دی جائے گی اور کچھ نئے روٹس متعارف کروائے جائیں گے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی نے گھر میں مریضوں کی نگرانی کے لیے ایک اسمارٹ ڈیوائس لانچ کر دی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی ہیلتھ اتھارٹی گھروں میں رکھے گئے مریضوں کی مانیٹرنگ کے لیے مصنوعی ذہانت سے لیس ایک جدید ڈیوائس کا استعمال شروع کرنے کا سوچ رہی ہے۔ ڈی ایچ اے نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس ڈیوائس کے ایک مقامی کمپنی اے این پی کے ساتھ اشتراک کرے گی۔ ڈی ایچ اے اس ڈیوائس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ ڈیوائس ایک ایسا آلہ ہوگی جس میں مریض کی مانیٹرنگ کے لیے تمام ضروری سہولتیں دستیاب ہوں گی اور اس ڈیوائس کو جسم کے اندر داخل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مشین موبائل یا ٹیبلٹ ایپلیکیشن کے ساتھ منسلک ہوگی اور اس کے اندر میڈیکل سینسر لگے ہوں گے، الیکٹرانکس اور یوزرز انٹرفیس ہوگا اور یہ مشین وائٹل سائن چیک کرے گی۔ حکام اس ٹیکنالوجی کو اپنے تمام پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹروں پر لگانا چاہتی ہے تاکہ گھروں یا کہیں اور جگہ پر موجود مریضوں کی نگرانی کی جا سکے۔ اس ٹیکنالوجی سے مریض با اختیار بنیں گے اور طبی پیچیدگیوں کے وقت سے پہلے تشخیص کرنے میں مدد ملے گی اور اس ٹیکنالوجی سے ڈاکٹروں اور طبی ماہرین کو مریضوں کی صحت پر نظر رکھنے کے لیے مسلسل ڈیٹا دستیاب ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ دبئی میں کرونا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ فروخت ہونے لگے، ٹریول ایجنسی سیل۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی میں غیر قانونی طور پر کرونا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ فروخت کرنے کے الزام میں ٹریول اینڈ ٹورازم کے ریجنل ایجنٹ کے دفتر کو سیل کیا گیا ہے۔
अमारात अल यौम के मुताबिक दुबई में तिजारती उमूर और सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे को शिकायत मिली थी कि एक सफ़र और सियाहत की एजेंसी की जानिब से लोगों से फ़ीस लेकर कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट फराहम किए जा रहे हैं। एजेंसी की जानिब से सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप पर सर्टिफिकेट फराहम करने की भी तशहीर की जा रही थी, जिसमें कहा गया था कि कोरोना टेस्ट की सहूलत घर बैठे हासिल करें। एजेंसी की जानिब से ऑनलाइन अदायगी की शर्त भी रखी गई थी। टेस्ट के लिए पेशगी वक्त हासिल करने के बाद ऑनलाइन फ़ीस अदा करनी होती थी। शिकायत मौसूल होने पर तिजारती उमूर व हकूक़ सारिफीन के इदारे की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए ट्रैवल एजेंसी को सील कर दिया गया। इदारे का कहना था कि कोविड-19 टेस्ट के लिए हर तिजारती इदारे को लाइसेंस जारी नहीं किया गया। इसका इख्तियार सिर्फ अमूर और सेहत से मुताल्लिक इदारों को ही है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बहरी जहाज धमाके में वाज़े तौर पर ईरान मुलव्वस है, नेतन्याहू। अब इस खबर की तफसील। उन्होंने कैन रेडियो से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलाशुबा ये ईरान की जानिब से किया जाने वाला ऑपरेशन है। इसराइली वज़ीर आज़म से सवाल किया गया क्या इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा। इस पर उन्होंने अपना पुराना बयान दोहराते हुए कहा कि इसराइल ईरान को जौहरी सलाहियत में इजाफे से रोकने के लिए पुरअज़म है। दूसरी जानिब ईरान के सख्त गिर मीडिया के इदारों ने दावा किया है कि खलीज उम्मान में धमाके का शिकार होने वाला इसराइली माल बरदार जहाज ईरान और इसके इत्तेहादियों का जायज़ हदफ था। ईरान के कदामत पसंद अखबार केहान ने दावा किया है कि MV हेलोस रे इसराइल का फौजी जहाज था, जिसका ताल्लुक इसराइली फ़ौज से था, और जब ये निशाना बना इस वक्त वो खलीज अरब और ओमान के समंदर से मालूमात इकट्ठी कर रहा था। अखबार के मुताबिक नामालूम फौजी माहिरीन का कहना है कि ये जासूस जहाज खुफिया तौर पर अपने सफ़र पर गामजन था, लेकिन शायद किसी रेजिस्टेंस एक्सेस की एक शाख में फंस गया होगा। रेजिस्टेंस एक्स वो फिक्रा है जो तेहरान की हुकूमत ईरान और इसके हामियों के लिए इस्तेमाल करती है। केहान अखबार के मुताबिक इसराइल के खित्ते में हमले और जराइम जो कुछ अरसे से सरेआम जारी हैं, ऐसा लगता है कि इन इकदाम ने आखिरकार निशाना बना दिया है। इसराइली वजीर दिफा बेनी कैंटेज का कहना है कि इसराइल का इब्तदाई जायजा ये था कि जहाज पर होने वाले धमाके का जिम्मेदार ईरान था। इसराइल के सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वजीर दिफा बेनी कैंटेज ने कहा कि ईरान के करीब जहाज की सिमत इस ख्याल को तकवीया देती है कि ईरान इसका जिम्मेदार था, लेकिन फिर भी इसकी तस्दीक होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि उन्हें ये मालूम था कि ईरान इसराइली असासों और शहरियों को निशाना बनाने का इरादा रखता था। इसराइल के सरकारी टीवी ने हुक्काम का हवाला देते हुए कहा है कि इसने हद पार कर ली है। याद रहे कि जुम्मे को होने वाले इस धमाके में इसराइली जहाज और इसका अमला महफूज रहा, ताहम जहाज में सुराख हुए थे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।